ہم اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کریں اور ہم اسلامک فریم ورک پہ آ جائیں. اسلامک فریم ورک دیکھیں آٹومیٹکلی ایسا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے اور نماز کے بعد تھوڑا سا انسان بیٹھے مسجد میں، تھوڑا بیٹھ کر دعا کرے، اس جگہ کی روحانیت فیل کرے. ٹھیک ہے، تو یہ فریم ورک بڑا خوبصورت ہے، اس پر آنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو کہ ہماری سوچ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جب انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں ہیں، تفکر اور تدبر، کیونکہ میں سائیکالوجی کی روح سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید نے تفکر کی دعوت بھی دی ہے، تدبر کی دعوت بھی دی ہے، اور آج کے دور میں انسان ان دونوں چیزوں سے بہت دور ہے، اس لیے پریشان ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے، تفکر ان شارٹ کیا ہے؟ فکر سے نکلا ہے نا، لیکن یہ وہ والی فکر نہیں ہے جو بیٹھ کے ہم فکر کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی فکر ہونا، وہ والی فکر نہیں. فکر سے مراد ہے ویژن، فکر سے مراد ہے ایک ہائی لیول تھنکنگ. ٹھیک ہے، یعنی جب انسان بیٹھ کر تفکر کرتا ہے، پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے میں آیات ہیں، سائنز ہیں اولی الالباب کے لیے. یعنی کون؟ جو پیپل آف انٹلیکٹ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کہ قیام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور پھر آگے اللہ نے بتایا نا کہ لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ ہے وہ ورڈ. ٹھیک ہے، اور وہ تفکر کرتے ہیں. تفکر کرتے ہیں کس میں؟ تخلیق میں، آسمان اور زمین کی. اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب آپ نے بلا وجہ نہیں، باطل نہیں ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں اور اسی لیے ہمیں جہنم سے آزادی دیجیے، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ جو تفکر ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں تفکر، اس کی روٹ ورڈز میں اگر جائیں تو اس سے میننگ ہے ایگزامن کرنا کسی چیز کو، کسی چیز پر گہرائی سے سوچنا، یا ریفلیکٹ کرنا، ریفلیکٹ. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جب بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے تفکر، تو اس کی کونوٹیشن کیا ہے، یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کا پروف آپ کو نظر آ جائے، اس کا پروف دیکھ کر اس چیز پر غور و فکر کرنا، اس کو تفکر کہتے ہیں. جیسے کائنات آپ کے سامنے ہے، اللہ، دا ورک آف اللہ اینڈ دا ورڈ آف اللہ، یہ 2 چیزیں نا. ورڈ آف اللہ قرآن ہے، ورک آف اللہ کیا ہے؟ یونیورس. ٹھیک ہے، تو ورک آف اللہ پہ جب آپ دیکھتے ہیں، ورک آف گاڈ پہ، تو وہ ایک پروف ہے آپ کے سامنے کہ یہ سب کچھ ہے. تو اس کو دیکھ کر آپ غور و فکر کرتے ہیں. جیسے آپ کسی ماؤنٹینیس ایریا گئے تو وہاں بیٹھ کر آپ کچھ ٹائم ذکر کرتے ہیں، آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. آپ ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، سمندر کو جوش مارتے دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اللہ کی آرمیز میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر کچھ وہاں پہ ٹائم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. تو یہ آپ تفکر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور اسی لیے آج کے لوگوں کی ہیلتھ بھی نہیں اچھی، مینٹل بھی، فزیکل بھی، کیونکہ انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. ہم سب نے، ایون می، ہم نے لاسٹ ٹائم کب آسمان کو دیکھا تھا؟ آپ کو پتہ ہے پوری تھیراپی ہے، یعنی صرف آسمان کو یوں 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ اوپر چہرہ کر کے دیکھنا، یہ بہت بڑی تھیراپی ہے. دوپہر کو موسم اچھا ہے، یا رات کو، ایون چھت پہ لاسٹ ٹائم ہم کب گئے تھے، یا ہم نے جو ہے وہ اوپن ایئر میں لاسٹ ٹائم واک کرتے ہوئے، موبائل نہ یوز کرتے ہوئے، پراپر نیچر کو کب آبزرو کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، ینگسٹر جب ٹرپ پہ بھی کہیں جاتے ہیں تو سارا راستہ موبائل یوز کرتے آتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہی نہیں. تو تفکر ہو ہی نہیں رہا، اٹس نو ویئر، فکر ہے ہی نہیں، اور وہ سوچ ہے ہی نہیں گہرائی والی. اور یہ انسان کی نیڈ ہے، انسان کی نشو و نما کے لیے. ٹھیک ہے، تفکر کر کے انسان بہت آگے پہنچ جاتا ہے، بڑے بڑے مسئلے اس کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور ہم تھوڑا سا سوچنے بیٹھتے ہیں نا تو اسی وقت انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. اوہو میسیج کا نہیں رپلائی کیا، اوہو انسٹا نہیں دیکھا، اوہو فلانے کو رپلائی کرنا تھا. تو فوراً وہ خوف، وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے، پھر ہم وہ دوبارہ اس میں لگ جاتے ہیں، اور بس ٹائم از لاس. تو دیکھیے نماز تو آٹومیٹکلی تفکر کرواتی ہے نا. نماز، اگر میں کہتا ہوں اگر آپ سپر بیزی ہیں، نماز ہی اچھے سے پڑھ لیں. نماز میں انسان بہت تفکر کر سکتا ہے. یعنی جب اللہ اکبر انسان کہتا ہے، اس کے بعد سبحانک اللہ بحمدک و تبارک اسمک، اس میں تفکر کیا جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، واٹ ایم آئی سیئنگ. پھر اس کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. تو
تو یہ سارا کچھ نماز میں لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کے بس 2-3 منٹ سوچا جائے، ذکر کیا جائے تو بڑا سکون ملتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جنریشن جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ تفکر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پروفس آپ کو دکھائے ہیں، وہ پروفس کو یوز کر کے آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو آگے چلنا چاہیے، آپ کو اور سوچنا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سٹارٹ کہاں سے کریں۔ دیکھیں تمام تفکر، جتنے تفکر ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے بارے میں ڈیپتھ سے سوچ، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیٹس بگن ود دس کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ کبھی بندہ اس کے بارے میں بس بیٹھ کر سوچے، ذرا ٹائم لگائے، ٹھیک ہے۔ کوئی سرچ نہ کرے یوٹیوب پہ، موبائل اور وہ سائڈ پہ، جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے وہ سوچیں کہ اللہ کون ہے آخر، ٹھیک ہے، جو دل کی آواز ہے آپ۔ اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا لینینٹ ہے، یعنی اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا، من نجات کیا ہے، نجات کیسے ملے گی، سیلویشن کیسے ملے گی، 3 چیزیں بتائی تھی نا، کیا؟ زبان بند، زبان پہ قابو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، فتنے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، گھر میں زیادہ رہو، اور نمبر 3 اپنے گناہوں، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رہو۔ تو یہ تفکر ہے سارا، تنہائی میں اپنے گناہوں پہ رونا، ٹھیک ہے۔ تو ذرا تنہائی میں بندہ نا سوچا کرے اللہ کے بارے میں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا لینینٹ ہے۔ اگر اللہ آپ کو چاہے نا، اگر آپ کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے اللہ، ہمارے گناہوں پہ ہمیں، تو وی آر گون۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر انسانوں کو ان کے گناہوں پہ اللہ پکڑنے لگ جائے، ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تو سوچیں اللہ کون، یعنی اللہ کتنا لینینٹ ہے اور کتنا محبت کرتا ہے آپ سے، کہ گناہ آپ کا چھپاتا ہے اللہ۔ گناہ اکیلے میں ہوتا ہے نا، اس کو چھپا لیتا ہے اللہ، لیکن نیکی آپ کی سب کو دکھاتا ہے اللہ۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں نا، تو نیکی سب کو دکھا رہا ہے، گناہ سب سے چھپا رہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں اتنی مسٹیکس کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے چانس پہ چانس دے رہا ہے اللہ، ڈیلی مجھے نیند سے اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے، ایک اور چانس دیتا ہے۔ پھر تھوڑی سی چیزیں لائیں ذہن میں کہ کیا کیا اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، شکر کرنا چاہیے، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، وہ بھی تفکر سے ہی آتی ہے نا۔ تو آج اتنی ناشکریہ لوگوں میں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے نہیں، ہم نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ینگسٹرز کو کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں صرف سوچنا وہ روح کی غذا ہے، اس سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور آج کل ہماری اسپرچول پاور بہت لو ہے، اسی وجہ سے ہم ایڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک پاور ہے جیسے فزیکل پاور ہے نا، وہ چائے پی کے ایکٹیو ہو جاتی ہے، کافی لے کے ایکٹیو ہو جاتی ہے، کوئی کھجور کھا کے، میٹھی چیز کھا کے، یا اچھی ڈائٹ لے کے فزیکل پاور واپس آ جاتی ہے۔ اسپرچول پاور بھی تو کوئی چیز، اسپرچول پاور یہ نہیں ہے کہ بس وہ آپ گئے 2 منٹ کی نماز پڑھ لی اور فوراً سلام پھرا تو باہر، ٹھیک ہے نا، یہ نماز سے اسپرچول پاور تو نہیں آئے گی، فرض ادا ہو جائے گا، اسپرچول پاور نہیں ملے گی۔ اسپرچول پاور آپ کو ذرا تفکر کر کے ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرنا سیکھیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں اور بیٹھیں۔ جب آپ بیٹھیں گے آپ کے بہت سے مسئلے حل، آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے ڈسکس نہیں کرنا پڑے گا، اگر آپ صرف اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوئی ہمارے رستوں پہ جہاد کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ آپ ایک جہاد شروع کر رہے ہیں خود، ٹھیک ہے، بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، دیکھیں غور و فکر کرنا اللہ کے بارے میں، اللہ کی مرسی کے بارے میں، اللہ کی لینینسی کے بارے میں، اللہ اور نعمتوں کے بارے میں، اس سے آپ کی محبت بڑھے گی اللہ کے بارے میں۔ جب آپ کی اللہ کے بارے میں محبت بڑھے گی، آپ کی نمازوں میں جان آئے گی، آپ کی نمازیں بہتر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے یاد رکھیں وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کرنے دے، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت اس کو میں پریشان رکھوں، مومن کو ہر وقت میں پریشان رکھوں، مسلمان کو ہر وقت میں پریشان رکھوں۔ اور اس کی پوری کوشش یہ ہوگی، کیونکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کرتا ہے نا۔ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں ابلیس کے ورڈز اللہ نے کوٹ کیے کہ میں پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا۔ تو پیچھے کھڑا ہو کے وہ کیا کرتا ہے، وہ سارا سینیریو چینج کر دیتا ہے۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے وہ آپ کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے دکھا رہا ہو، پریشانی اتنی سی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بنا کے دکھا رہا ہو۔ تو ہم کیوں نہیں شیطان کو ریکگنائز کرتے، ٹھیک ہے، اس کے سازشوں کو۔ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے انسان کو، اور شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ چیز پر آنا چاہیے، اور اس کے میں پریکٹیکل انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ
کہ نمبر 1 آپ اللہ سے شروع کریں, اللہ کے بارے میں اکثر سوچا کریں, ٹھیک ہے, اور رات سوتے ہوئے اسپیشلی سوچا, اس کی عادت بنا لیں. رات جب آپ سو رہے ہیں نیند نہیں آ رہی, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی, کوئی بات نہیں, آپ اس ٹائم اللہ کے بارے میں سوچیں, آپ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع, آپ اپنے گناہوں کو ذہن میں لے آئیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیں. نیند آ جائے. کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ امام مالک تھے, امام ابو حنیفہ غالباً, اس نے کہا کہ میں ایک چیز کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں, مجھے مل نہیں رہی, تو مجھے بتائیں کیا کروں. تو بڑا حیران ہوئے, کہتے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں سوائے اس کے کہ تہجد پڑھیں, تہجد میں دعا کریں, مل جائے گی انشاءاللہ. تو وہ اگلے دن پھر آیا, کہتا کہ بڑا خوش تھا, کہتا مل گئی. تو انہوں نے کہا کیسے؟ کہتا کہ میں نے ابھی وضو ہی کیا ہے, تہجد پڑھنے لگا ہوں, ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ ہاں ادھر ادھر رکھی تھی, تو میں جب وہاں گیا تو مل گئی. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی, شیطان نے دیکھا تہجد پڑھنے لگا, اس نے کہا بس ٹھیک ہے اب اسے چیز یاد کروا دو. تو جب آپ اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے نیند آ جائے گی, ٹھیک ہے, وہ اوور تھنکنگ والا شیطان بھاگ جائے گا. وہ تب تک ایکٹیو ہے جب تک وہ نیند آ رہی ہے, لیکن آپ سٹل کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں, جیسے ہی وہ دیکھے گا اوہو اس نے تو اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, وہ بھاگ جائے گا اور آپ کو نیند آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے شروع کرنا چاہیے, اور یہ ویسے بھی بڑی پاورفل ہے. جو چیز آپ سونے سے پہلے تھوڑا سوچتے ہیں نا, وہ لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے. تو بیسک سائنس ہے, اوکے. جیسے آپ کو اکثر ٹیچرز یہ ایڈوائز کرتے ہوئے نا کہ سونے سے پہلے ریوائز کر لو لیسن کو, تو وہ پھر لانگ ٹرم میموری میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ویسے بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز. تو تفکر جو ہے اس کے پریکٹیکل میتھڈز ہیں, اور انسان کو کوئی نوٹ پیڈ پہ نا چیزیں لکھنی چاہیے, اور وہ ریڈ آؤٹ, جب وہ بہت ڈاؤن ہے تو اس کو پھر وہ پڑھنی چاہیے کہ دس از اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں چھوڑے گا, اور کچھ ایسی آیات کلیکٹ کرنی چاہیے جس سے انسان کو ایک دم سے تقویت مل جائے, انسان واپس آ جائے, ٹھیک ہے. تو شیطان کا کام میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کو ہیلپ لیس بنانا, آپ کو شو کرنا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, اٹس اوور, لرنڈ ہیلپ لیس جسے کہتے ہیں نا, لرنڈ ہیلپ لیسنس, تو وہ اس طرف لے جاتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے, یقین کریں اس کا حل یہی ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے نا, اور وہ اچھی خاصی فیس آپ سے لے لے گا, وہ بھی آپ کو یہی سکھا رہے ہیں. اس کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں سائیکالوجی کے لینگویج میں, سی بی ٹی. کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ بھی یہ ہے, سی بی ٹی بھی یہ ہے, ایگزسٹینشل تھراپی بھی یہ ہے. تو وہ پیسے لے کے آپ کو کرا رہا ہے, اس سے بہت بہتر نہیں آپ یہ خود کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. ساری سوچوں کی گیم ہے. جس طرح آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کا عادی بنا لیا, اس طرح پازیٹیوٹی کا عادی بنایا. نیگیٹیوٹی کا عادی بھی تو آپ نے ہی بنایا نا, اپنے آپ کو سوچ کے اس کا پاتھ وے آپ نے خود بنا لیا. تو اب آپ ذرا اپوزٹ سائڈ پہ سوچنا شروع کریں, ٹھیک ہے. تو یہ تفکر بہت ضروری ہے. تو تفکر کیا ہوا, ٹو کٹ اٹ شارٹ, پھر آگے چلتے ہیں, کہ کسی چیز کا پروف سامنے رکھ کے اس پر سوچنا, ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا پروف آپ کو بہت ملے گا اپنی زندگی میں, کہ کہاں کہاں اللہ نے میری مدد کی, آپ کو سینکڑوں پروف مل جائیں گے. اللہ کی مرسی کے پروف آپ کو اپنی لائف میں سینکڑوں مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کے پروف آپ کو اپنی لائف میں بہت مل جائیں گے. تو وہ پروف سامنے رکھ کے پھر سوچنا کہ واقعی اللہ کتنا عظیم ہے. پھر جب آپ نماز میں سبحان ربی العظیم کہیں گے تو مزہ بھی آئے گا, محبت سے نکلیں گے نا, پھر زبردستی نہیں نکل رہا, پھر محبت سے نکل رہا ہے کہ واقعی میرا رب کتنا عظیم ہے, یعنی اس کی عظمت اتنی ہے کہ وہ میرے گناہوں کو لیٹ گو کر دیتا ہے, وہ مجھے فوراً نہیں پکڑ لیتا, ٹھیک ہے, بار بار لیٹ گو کرتا ہے, مجھے چانسز دے رہا ہے, اور ویسے بھی وہ بڑا عظیم ہے. تو یہ سب جو ہے وہ تفکر ہے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پروف دیا ہے اپنی وحدانیت کا, وہاں پہ تفکر کی دعوت بھی دی کہ یہ سب پروف ہے تمہارے سامنے, اب اس پہ تم تفکر کرو, یعنی بیٹھ کر سوچو, غور و فکر کرو. جیسے قرآن میں نے اللہ نے سٹوریز بتائیں, اب ان سٹوریز پہ غور و فکر کرو, ٹھیک ہے. یعنی ہم نے بچپن سے پڑھی حضرت مریم کی سٹوری, حضرت یوسف کی سٹوری, حضرت موسیٰ کی سٹوری, لیکن کتنے لوگوں نے صحیح سے ان پہ غور و فکر کیا ہے؟ ویری فیو. اگر آپ یہ 3 سٹوریز ہی لے لیں اور ان پہ غور و فکر کریں, میں آپ کو تھوڑا سا ریوزٹ کراتا ہوں, کیونکہ سیدھی سی بات ہے, میں جب پریشان ہوتا ہوں میں تو ان 3 کی سٹوری لاتا ہوں. ان 3 کی کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈیٹیلڈ سٹوریز ہیں وہ ان 3 لوگوں کی ہیں قرآن میں. حضرت موسیٰ کی بہت بار اللہ نے موسیٰ کی سٹوری بار, ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت مریم کی پوری سورہ مریم, پھر سورہ آل عمران میں بھی کچھ, ٹھیک ہے, حضرت مریم کی, اور اس کے بعد حضرت یوسف کی تو پوری سورہ نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں سٹوری سنائی ہے نا, ان میں بہت اسپیشل بات ہے, یہ بات یاد رکھیں. اب دیکھیں آپ حضرت یوسف کی سٹوری اٹھائیں. اب شیطان آپ کو کہتا ہے کہ پریشانی نہیں جا سکتی, ہے تو ہے,
یا وہ آپ کو ایسا ڈالتا ہے کہ چائلڈہڈ میں جو ہو چکا ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، وہ ہیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جیسے آج کل ٹراما کی بڑی بات ہوتی ہے، چائلڈہڈ ٹراما کی. سورہ یوسف ہمیں کیا سبق دیتی کہ چائلڈہڈ ٹراما بھی ہیل ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بچپن کے واقعات آپ کو فیوچر میں افیکٹ نہیں کرتے، اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اور پریشانی بھی دور ہوتی ہے، پریشانیاں انسان کی ضرور اللہ تعالیٰ حل بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. جیسے یوسف کو آپ پوری سٹوری سنیں تو یہی نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، لیکن اس ٹرامیٹک ایونٹ کے باوجود وہ بہت پروڈکٹیو اور بڑے ایک کمپوزڈ انسان بنے فیوچر میں. انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ہیل کیا؟ آف کورس اللہ نے کیا، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ آپ کو اپنی پاور بتا رہا ہے جو کہ آپ کو کب مدد دے گی؟ جب آپ کو شیطان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، وہ کریٹر ہے، کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ بھی بے بس ہو گیا آپ کے مسئلے کو لے کے، آپ کی پریشانی کو لے کے اللہ بھی بے بس ہو چکا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. حضرت یوسف کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہو، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ حضرت موسیٰ کی سٹوری پر آئیں تو وہ اتنی امیزنگ ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو ذرا اس سیٹ پر رکھیں، حضرت موسیٰ کی سیٹ پر ذرا ایک منٹ کے لیے آئیں ان کے شوز میں، اور سوچیں کہ آپ پاکستان میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. انفیکٹ آپ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کے اڈاپٹڈ سن ہیں، اور آپ سے نا کوئی بندہ قتل ہو گیا غلطی سے، اور اب پوری فوج پوری پولیس آپ کے پیچھے ملک کی، تو آپ کا کیا حال ہو؟ آپ ڈپریشن سے مارے جائیں گے. یعنی ایک دم پرائم منسٹر کے بیٹے سے، اڈاپٹڈ سن سے ایک دم مجرم، ایک دم کرمنل. ٹھیک ہے، اور آپ غم سے مارے جائیں گے. میرے ساتھ ہوا کیا؟ یو ول ناٹ بلیو اٹ کہ ایک مومنٹ میں کہاں سے کہاں آ گیا. یعنی میں پرنس سے، پرائم منسٹر کے بیٹے سے ایک دم فیوجیٹو بن گیا. دس از واٹ ہی وینٹ تھرو. مطلب ینگسٹرز کیا اپنے رونے روتے ہیں؟ کیا ہوا ینگسٹرز کے ساتھ؟ نتھنگ. کیا رونا بچپن کے کیا ایسے ٹراماز ہیں؟ کیا حضرت یوسف والا ٹراما ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کو آپ کے باپ سے جدا کر دیا گیا ہے؟ کیا بھائیوں نے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے؟ بھائیوں نے آپ کو مارا، کنویں میں پھینکا؟ کیا ہوا آپ ساتھ؟ آر یو سولڈ ایز اے سلیو؟ کیا آپ کو کوئی سلیو مارکیٹ میں بھیج دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں کیوں دیتا ہے کہ دیکھو انبیاء اس لیول پہ ٹیسٹ کی. لیکن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اتنا ڈرے، خوف تھا طاری ان پہ، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا کی، بھاگ گئے، کچھ سمجھ نہیں آئی، بھاگ گئے. ٹھیک ہے، اب وہ مدین میں گئے، جنگلوں میں گئے، وہاں پہ کیا ان کی کیفیت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ابھی وہ نبی نہیں بنے، ہی ہیز نو آئیڈیا. ایون ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی میں کیسے عبادت کروں. یعنی ابھی تک وہ نبی نہیں بنے، ان کو شریعت نہیں ملی، ان کو تورا نہیں ملی. تو سوچیں کہ کیا ایک نیا چیپٹر کھلا ان کی لائف میں. اور وہ پورا چیپٹر آپ کو بتایا، بچیوں کو دیکھا کنویں سے پانی پلاتے، ان کی مدد کی. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو آپ کو کیا ملتا ہے سبق؟ کہ دیکھیں کبھی بھی انسان کا ایسا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی مارا جائے، بالکل ہی گر جائے. کیونکہ موسیٰ اسلام میں اتنی ہمت تو تھی نا، انہوں نے یہ دعا کر لی اور بچیوں کی مدد کر دی. تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ڈو سم تھنگ. جب آپ وین یو ار ڈاؤن، کوئی نیکی کا عمل کریں. حضرت موسیٰ نے نیکی کا عمل کیا، اس عمل کو واسطہ بنا کے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب کوئی کہے نہیں مجھ میں نیکی کرنے کی بھی سکت نہیں رہی، یہ پھر شیطان ہے. یہ پھر 100% شیطان اس پہ آ چکا ہے، اور وہ نوالا بن چکا ہے وہ انسان شیطان. ٹھیک ہے، جو شیطان اس کو نگل جائے گا، سیدھی سی بات. تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور ان سٹوریز پر اس وقت تفکر، اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے کہ نہیں، حضرت موسیٰ واز ان اے ورس سچویشن دین می. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، روزگار نہیں تھا، نتھنگ. کرمنل بن گئے، فیوجیٹو بن گئے، کرمنل ایز پر اس لاء کے مطابق. حالانکہ غلطی ان کی نہیں تھی، لیکن اینی وے. تو اللہ نے روزگار بھی دیا، شادی بھی کرائی، بچے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے گھر کا بھی انتظام کیا. اس کے بعد ہی بیکیم اے لیڈر. کیا ان کی لائف ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی؟ نو. تو کتنا لرن کرنے کے لیے اس میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آئیں حضرت مریم علیہ السلام. سسٹرز بہت ریلیٹ کر سکتی ہیں. یعنی کیا ٹیسٹ ہو گیا بہنوں کا؟ حضرت مریم والا ٹیسٹ ہے. حضرت مریم ساری عمر کی کمائی کیا تھی ان کی؟ نیکی، گڈ ریپوٹیشن. ساری عمر کی کمائی عورت کے لیے سب سے جو ہے نا وہ بڑی کمائی ہوتی ہے اس کی اچھی ریپوٹیشن. ساری عمر کی کمائی چیلنج ہو گئی. یعنی اسی چیز سے اللہ نے آزمائش لے لی، اسی چیز سے اللہ نے ٹیسٹ کر لیا کہ وہ حمل ٹھہر گیا. اب آپ سوچیں کہ ایک عورت جو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کا کوئی عمل ہو اس سے،
تو وہ جب گئی ہوں گی بچے کو لے کے، اور وہ جو اس سے پہلے کے ان کے خوف ہوں گے، یعنی وہ چھپ گئیں، دور چلی گئیں، بیتھلہم میں چلی گئیں جو سٹی تھی when she was pregnant، تو کیا ان کی کیفیت ہوگی، کس طرح وہ پریگننسی میں دن گزارتی ہوں گی، کتنا سٹریس ہوگا ان کے اوپر. یعنی ابھی تو اس کو ان پیک کیا جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس مشکل سے حضرت مریم گزر رہی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ جملہ ان کا جب وہ درخت کے نیچے تھیں اور she was about to give birth، اللہ نے نہر جاری کر دی، ایز کریٹ کر دی فرام انڈر ہر. اس کے بعد فرشتے انہوں نے کہا کہ شیک دا ٹری، درخت کو ہلائیے، کھجور گرے گی، آپ کھجور کھائیے، آپ کو ریلیف ملے گا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتا رہا ہے انسان کو کہ نو میٹر تم جتنی مرضی مشکل میں ڈو سم تھنگ، پڑے نہ رہو، ڈو سم تھنگ. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ a person can do something، ورنہ اللہ حضرت مریم کی مثال نہ دیتے، ورنہ یہ مثال ہوتی کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس ٹائم. یعنی آپ وہ دیکھیں تو صحیح نا، وہ سین کیا ہے کہ چائلڈ برتھ جو ہے ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، اس میں پین کیا ہوتی ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ خواتین زیادہ سمجھتی. ٹھیک ہے، اس موقع پہ انہیں کہا جا رہا ہے ڈو سم تھنگ، کین یو بلیو، اس موقع پہ کہا جا رہا ہے شیک کریں ٹری کو. اگر اللہ چاہتا تو پین بھی ریموو کر دیتا، کیا خیال ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ پریگننسی کی ضرورت بھی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ سامنے ہوتے. کر سکتا ہے اللہ ایسا کہ نہیں؟ کن فیکون کہتا ہے حضرت عیسیٰ ویسے ہی سامنے ہوتے. ٹھیک ہے، وہ پریگننسی سے گزارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چائلڈ لیبر، وہ چائلڈ برتھ کی ضرورت نہیں تھی، وہ سارا جو وٹ شی وینٹ تھرو اس کی ضرورت نہیں تھی. تو کیوں یہ ساری چیز ہوئی؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے مثال بنا. حضرت مریم اسلام کہہ رہی ہیں کہ کاش میں مر جاتی، اس سے بہتر تھا میں مر جاتی. یہاں تک کہا کہ میں ایسی چیز ہوں جو جس کا تذکرہ ہی نہ ہو کبھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسکرائے ہوں گے کہ آپ کا تذکرہ تو تا قیامت ہو. ابھی آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ ایگزسٹ ہی نہ کرتی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا جو عظیم کلام آئے گا اس میں ایک پوری سورت کا نام آپ کے نام پہ، اور تا قیامت کے لیے آپ عورتوں کے لیے ایک مثال بن جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ آپ غور و فکر تو کریں. یہ تینوں کیریکٹرز، پھر حضرت یعقوب ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت یونس ہیں، کتنے کیریکٹرز ہیں قرآن میں جن کی سٹوری پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ کو بڑا بوسٹ ملتا ہے، آپ کو تقویت ملتی ہے، اور آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ رہیں گے. ایک وہ who fight the system، ایک وہ who submit to the system. سسٹم سے مراد ہے شیطان، ٹھیک ہے، اور شیطانی سسٹم. تو آپ کون سا بننا چاہتے ہیں؟ آپ فائٹ کرنے والے بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فائٹ کیا اور برداشت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں سے نبی آئے. حضرت ابراہیم کی مثال لیں، کتنی کمال سٹوری حضرت ابراہیم کی، اس پہ غور و فکر آپ کریں. یا وہ بننا چاہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گر جاتے ہیں، سبمٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پریشانیوں سے ہی نہیں نکلتے، دنیاوی پریشانیوں سے ہی نہیں نکلتے. کیا ساری عمر ایسے گزارنی کہ دنیاوی پریشانیاں ہی حاوی ہوں، پریشانیوں میں ہی مبتلا ہوں، اور بس اسی طرح بس لائف گزر ہی جائے گی، کٹ ہی جائے گی؟ تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بڑی کمال کی سٹوریز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. یہ حدیث کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالو این ایول ڈیڈ بائی گڈ ڈیڈ. یہ کمال حدیث کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً کوئی نیک عمل کرو. اب یہ بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کر سکتا ہے، ورنہ یہ حدیث نہ ہوتی. ورنہ یہ ہوتا کہ جب تم سے برا عمل ہو جائے تو بس پھر ختم، ہوپ لیس، اٹس اوور، سب ختم ہو گیا. اور اس کے پیچھے پوری سائنس ہے، کیونکہ جب آپ ایک برا عمل کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کالا دھبا لگ جاتا ہے دل پہ، اور اگر آپ فوراً سے اچھا عمل نہیں کرتے ہو، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. جب وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر ہاں ہوپ لیس سچویشن ہو سکتی. پھر دل پہ ران آ جاتا ہے نا، دل پہ غبار، دل پہ پردہ آ جاتا ہے، پھر ہاں شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو یہی مسٹیک ہوتی ہے کہ ینگسٹر سے اگر کچھ ہو گیا ہے تو وہ فوراً سے کوئی اچھا عمل نہیں کرتے. کریں فوراً سے اچھا، ضرور اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، توبہ کریں اللہ سے، کرتے رہیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، بڑی خوبصورت بات. ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ ہمارے استاد بھی ہیں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں میں نے یہ بات کی کہ ایک انسان سے بار بار گناہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے وہ. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا. دونوں میں فرق ہے. جو گناہ کرنے والا ہے نا، وہ پلاننگ کے ساتھ کرتا. پلان اس کا یہ ہے کہ ابھی وہ بلیو نہیں کرتا آخرت اخرت، یہ وہ پلان کر کے کر رہا ہے، ابھی موجیں کر لو، پلان. دوسری ٹائپ ہے جن سے ہو جاتا ہے، ان کا پلان نہیں ہوتا، ان کا پلان نہیں ہوتا. ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کی فرما برداری ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، اس ٹائم پہ کچھ ہو جاتا ہے ایسا کہ وہ کر بیٹھتے. تو ان کے لیے امید ہی امید، اگر وہ بار بار بھی کرتے،
کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا میں آپ کو کانٹیکس بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ایک شخص معافی مانگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ بڑا فخر کرتا ہے، فرشتوں کہتا ہے کہ کیا یہ ایکنالج کر رہا ہے اس کا ایک رب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، اسی لیے تو معافی مانگ رہا ہے، اور کیا یہ ایکنالج کرتا ہے میں معاف کرتا ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں آف کورس، تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا۔ ابھی معاف ہی کیا ہوتا ہے، کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، دوبارہ یہی کہتا ہے یا رب مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اب یہ جو یہ رب جو ہے نا، اے میرے رب، یہ بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس میں بھی بڑی محبت ہے نا انسان کی، بڑا مان ہے کہ اللہ میں مانتا ہوں آپ ہی رب ہے اور آپ ہی معاف کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہے اس کے پیچھے۔ تو وہ پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کہتا ہے اچھا یہ مجھے رب مان رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں جی، تو اللہ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کیا۔ تیسری بار پھر ریپیٹ کرتا ہے، اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا پھر معاف، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب یہ گناہ کیے جائے میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن یہ کون ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے؟ وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کرنے والے کون ہیں؟ جو پلان کر کے کرتے ہیں، پورا پلاننگ ہے ان کی پلاننگ ہوتی ہے شروع سے کہ میں نے جو ہے نا وہ 45 سال پارٹی کرنی ہے، یہ پورا پلان ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا دیکھی جائے گی کر لیں گے کیا کریں، یہ پلان ہے۔ اور عمومی طور پہ ایسے بندے کو توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کی، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ان سے کی ہی نہیں جاتی توبہ، وہ اچھا عمل ہوتا ہے تو ایز لانگ ایز آپ سے گناہ ہو رہا ہے اور آپ کو فکر ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ فوراً کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ خیر کی بات ہے، اور اس کا مطلب ہے ابھی اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی وارننگ سائنز آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور سچی توبہ کریں، سچی توبہ، کوالٹی توبہ کریں، مذاق نہ کریں اللہ سے، کوالٹی توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصلاح کے بعد جو ہے نا توبہ کے بعد اصلاح بھی ضروری ہے۔ اصلاح کے لیے کچھ سٹیپس دکھائیں اللہ کو کہ میں سٹیپ لے رہا ہوں۔ سٹیپس کوڈ بھی کہ میں نے اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیا، سٹیپس کوڈ بھی میں رات کو موبائل آف کر کے سوتا ہوں، سٹیپس کوڈ بھی کہ میں حرام ریلیشن چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کوشش کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سٹیپس کوڈ بھی کہ میں نے اسنیپ چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا، سٹیپس کوڈ بھی میں نے ٹک ٹاک ہی ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سٹیپس ہیں، یہ سٹیپس جب آپ اللہ کو دکھائیں گے تو پھر آپ کی توبہ خود پروو ہو رہی ہے کہ خالص ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ منہ پہ توبہ توبہ کریں، استغفار سٹیپ زیرو ہے، تو پھر یہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، آپ اپنی طرف سے تو دے رہے ہیں، لیکن اللہ تو جو ہے وہ دلوں کی چیزیں بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو خفیہ چیز بھی سامنے لے آتا ہے، وہ تو ایک ایک چیز آپ کی جانتا ہے کہ یہ پلاننگ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ چیز ہے۔ تو تفکر پہ بات بہت ہوئی کہ آپ پروفس پہ غور کریں اور پھر غور و فکر کرنا سیکھیں بیٹھ کر، تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ باقاعدہ یہ CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے، کہ انسان جو چیز سوچتا ہے وہ پھر اس کا ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے۔ تو جب آپ ان سٹوریز پہ غور و فکر کریں گے کہ حضرت موسیٰ، حضرت مریم، حضرت یوسف، چیک تو کرو نا کہ کیسے اللہ نے ان کی مدد کی، چیک تو کرو اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تو یہ آپ کے ساتھ۔ پھر صحابہ کی جتنی میں نے آپ کو سٹوری سنائی، آپ اس پہ غور و فکر کریں، آپ جا کر ذرا سنا کریں دوبارہ لیکچر، ذرا کچھ پوائنٹس نوٹ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات بڑی ضروری ہے، کیونکہ سن لیا اس کے بعد 2 دن میں بھول جائے گا، بیکاز گھر جا کے آپ 100 ریلز دیکھ لیں گے رات کو بیٹھ کے، اگلے دن پھر 100 ریلز دیکھ لیں گے، تو صحابہ کا لیکچر تو گیا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، لیسن لرنڈ بھی گیا، تو کوئی فائدہ نہیں، بس کلاس میں آنا، سننا، سن کر گھر جانا، پھر 100 ریلز دیکھنا، تو وہ ریلز تو مٹا دیں گی اس لیکچر کو، جو لیکچر آپ نے سنا ہے وہ تو آپ کو لکھنا چاہیے۔ میں لکھتا ہوں، میں نوٹ کرتا ہوں، انہیں نوٹس بنائے، میں کوشش کرتا ہوں بار بار پڑھوں تاکہ وہ میرے ذہن میں جائیں باتیں، اور وہ چیزیں مجھے جو ہے نا وہ ہیلپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب تفکر ہے، اور آج کی جنریشن تفکر نہیں کرتی، آج کی جنریشن جو ہے نا وہ شارٹس، ان کا انتہائی شارٹ سپین ہے فوکس کا، اور ان کو غور و فکر کی عادت نہیں ہے، ان کو نوٹس لینے کی عادت نہیں ہے، ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی عادت نہیں ہے، انہیں بار بار ریویژن کی عادت نہیں ہے، پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو وہ خود اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بیسک چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، ادروائز آپ اس گڑھے میں گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ضروری ہے، اور اس کے لیے موسٹ پریکٹیکل نماز ہے۔ جس انسان نے اپنی نماز اچھی کر لی، اور اس ٹائم پہ اسی لیے سب سے زیادہ شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ نماز ایسی چیز ہے جس میں یہ ہیل ہو سکتا ہے، تو اس ٹائم پہ وہ سب سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ وسوسے اس ٹائم پہ آئیں گے، سب سے زیادہ ڈی موٹیویشن اس ٹائم پہ آئے گی، سب سے زیادہ آپ کو لاسٹ فاؤنڈ سٹف اس ٹائم پہ یاد آئے گا، سب سے زیادہ کام آپ کو اس ٹائم پہ یاد آنے، تو آپ کا چیلنج یہ ہے کہ نماز کو اچھا بنائیں، اور یہی آپ کر لیں تو بہت بڑی بات۔ دوسری چیز ہے تدبر،
تدبر بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے تدبر کی بھی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا کہ کیا یہ قرآن مجید پہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا ان کے دل بند ہو چکے؟ قرآن کی سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے۔ تدبر کیا ہوتا ہے؟ تدبر جو ہے اس کے روٹ ورڈز میں اگر ہم جائیں تو اس سے ایک میننگ نکلتا ہے ٹو ٹرن بیک یا ٹو فالو آفٹر سم تھنگ، یا ایکسٹریم بھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، لیکن وین اٹس یوز ان قرآن تدبر، الدبر اس کا روٹ ورڈ ہے، الدبر سے نکلا ہے، اور اس سے مراد ہے دی اینڈ آف سم تھنگ، ایکسٹریم آف سم تھنگ، کسی چیز کی ایکسٹریم، کسی چیز کا اینڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تدبر یہ ہے کہ کسی چیز کا اینڈ دیکھیں، کانسیکوینس دیکھیں اور اس سے سیکھیں، یہ تدبر ہوتا ہے۔ تفکر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پروف سامنے رکھیں اور اس سے لرن کریں، اس پہ غور و فکر کریں پروف سامنے رکھ کے، اور یہ سائنٹیفک پروسیس ہے تفکر۔ ایکچولی سائنٹیفک میتھڈ آپ کو پتا ہے نا کیا ہے؟ آبزرویشن ہے، آبزرویشن کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروف سامنے رکھ کے اور غور و فکر کرتے ہیں، پھر آپ تھیوری نکالتے ہیں۔ تدبر یہ ہے کہ ایک چیز آلریڈی موجود ہے اور اس کا اینڈ بھی آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے، آپ اس پہ اب غور کریں، اس کے اینڈ کو سامنے رکھ کے۔ یہ ایکچولی سٹیون کووی کی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس میں ایک ہیبٹ وہ سکسیسفل لوگ یہ بتاتا ہے دے کیپ دی اینڈ ان مائنڈ، ہمیشہ وہ اینڈ کو مائنڈ میں رکھ کے چل، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ چھوٹی سی عادت اپنے اندر لے آئیں تو آپ سکسیس کے راستے کیسے؟ آپ نے کوئی کیریئر چوز کرنا ہے، اس کا اینڈ لائیں مائنڈ، اس کا اینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی پارٹنر، لائف پارٹنر چوز کرنا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ یعنی کیا یہ بس کچھ عارضی ایموشنز پہ میں نے شادی کرنی ہے کسی سے، یا یہ واقعی سالڈ انسان ہے اور وی بوتھ ول ہیو اے گڈ اینڈ؟ اینڈ مائنڈ میں رکھنا چاہیے نا کہ یہ لوی ڈوی عارضی محبت تو نہیں ہے جو بالی ووڈ محبت ہوتی ہے کہ بس کسی کو پسند کیا، چیٹنگ کی 10 دن، اس کے بعد اٹیچ ہو گئے اور بس اب میں نے شادی کی۔ یہ تو تدبر نہ ہوا، یہ تو فولشنس ہے۔ تو اینڈ آف سم تھنگ کیا ہے؟ واٹ از دا کانسیکوینس آف دس ایکشن؟ جلدی کا کام کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے، حدیث ہے۔ تو آپ تو صحیح سے غور و فکر ہی نہیں کر رہے ایک معاملے پہ، آپ کے سر پہ سوار ہے، نہیں نہیں یہی ہے یہی ہے یہی ہے، تو پھر اس کا اینڈ اچھا تو نہیں ہوگا، اس کا کانسیکوینس اچھا تو نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجام بتا دیا، فرعون کے راستے پہ جاؤ گے یہ انجام ہے، کیریکٹرز بتا دی اللہ نے، قارون کے راستے پہ جاؤ گے انجام تمہارے سامنے، سلیمان السلام کے راستے پہ جاؤ گے اس کا اینڈ تمہارے سامنے، ٹھیک ہے؟ 2 متضاد کیریکٹرز دکھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے قرآن مجید جب تدبر کی دعوت دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو سی دی کانسیکوینسز آف سم تھنگ، اور پھر اس کے بعد غور کرو کہ میں نے اب کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو تدبر اور تفکر لگا کر دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، لیٹس کمپیئر دیز 2 تھنگس، نماز ورسز اینی تھنگ انٹرٹیننگ، ٹھیک ہے؟ اب جو انسان تدبر اور تفکر کرے گا نماز کے بارے میں تو وہ سوچے گا کہ یار نماز مجھے فزیکل پیورٹی دے رہی ہے، نماز اسپرچل ڈوز ہے، نماز سٹریس ریلیزر ہے، نماز مجھے اللہ سے کنیکٹ کرے گی، نماز مجھے آخرت کی یاد دلائے گی، نماز بینک بیلنس ہے آخرت کے لیے، نماز کے میڈیکل بینیفٹس ہیں، نماز لیزینس کو ایلیمینیٹ کرتی ہے، نماز کمیونٹی بیس مائنڈ سیٹ بناتی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا انٹرپرسنل سکلز کیسے پیدا ہوں گی؟ بھائی نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، انٹرپرسنل سکلز پیدا ہو جائیں گے، کسی سے سلام لوگے، کسی سے واقفیت بنے گی، انٹرپرسنل سکلز ہی ہیں نا۔ اسی طرح نماز میں سیرینٹی دے گی، پیشنس دے گی، پیس دے گی، اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ بندہ تفکر، پھر نماز کا اینڈ کیا ہے؟ آف کورس نماز کا اینڈ اچھا ہی ہے، دیر از آل گڈ، ٹائم میں برکت ہے، ڈسپلن آ جائے گا لائف میں، کتنے زبردست اینڈ ہے نماز کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو کمپیئر کریں، لیٹ سے کہ آپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ بس میں موجیں کروں، اس کا تدبر اور تفکر اس پہ کریں، اس میں کیا بس ڈوپامین ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، پلیجر کیمیکل، آپ جو ہے وہ لیزی ہو جائیں گے، آپ صرف اپنا سوچنے لگیں گے، آپ کی ایگریشن بڑھ جائے گی، اوبیسلی آپ کی فرسٹریشن اور بڑھتی جائے گی، کیونکہ ابن القیم نے کہا نا کہ گناہ جب ایک انسان کرتا ہے نا، گناہ جو ہے وہ معراج کی طرح ہے۔ معراج کیا ہوتا ہے؟ صحرا میں جو ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کو دور سے لگتا ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے، لیکن جیسے آپ قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا تھا، معراج ایفیکٹ، ٹھیک ہے؟ سائنٹیفک ہے، فزکس کی ٹرمنالوجی، ریفریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ معراج میں پڑ جاتا ہے بندہ کہ ٹھیک ہے مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ گرتا جا رہا ہوتا ہے، لیزینس ہے، پروکریسٹینیشن ہے، گریڈز آپ کے خراب ہوں گے، پڑھائی آپ کی خراب ہوگی، ہیلتھ آپ کی خراب ہوگی، ہر چیز آپ کی ڈکلائن پہ ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایک بے وقوف انسان ہی نماز کو چھوڑے گا نا اور دوسری سائڈ پہ جائے گا۔ جو تفکر اور تدبر کرتا ہے وہ تو سمارٹ ڈیسیجن لیتا ہے زندگی، اوکے؟ تو
تو اسی لیے اسٹیون کووی نے سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ بتائی ہے کہ دے آلویز کیپ دی اینڈ ان مائنڈ. جب انسان تھوڑا اینڈ سوچ لیتا ہے نا تو اس کی ڈیسیژن میکنگ ذرا اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اینڈ کو ذرا مائنڈ میں لایا کریں کہ ٹھیک ہے آئی کین ڈو اٹ بٹ وٹ از دی اینڈ. جیسے ایک انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا صاحب نے کہ میرا دل کرتا ہے میں شادیاں نہ کروں, بہت اوپن, میرا دل کرتا ہے میں شادی نہ کروں اور اسی طرح چلتا رہے. تو میں نے کہا کیا مطلب اسی طرح چلتا رہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں شادی جو ہے نا بہت بڑا برڈن ہے اور کیا فائدہ اتنا سٹریس لینے کی, اتنا برڈن لینے کی. تو میرا تو دل کرتا ہے, اور ایکچولی وہ شیطانی وسوسہ بتا رہے تھے, ایسا نہیں کہ وہ برے انسان تھے, وہ اپنا ایک وسوسہ بتا رہے تھے. مجھے وسوسہ آتا ہے کہ میں نا ملٹیپل ریلیشن بناؤں اور بس ٹھیک, دیٹس اٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور, لیکن اس کا اینڈ کیا ہے, اس کا اینڈ سوچیں آپ. واٹ از یہ چیز آپ کو کہاں لے جائے گی, تھوڑا سا یہ بیٹھ کر سوچ لیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کا اینڈ دیکھیں جو اس ڈگر پہ جا رہے ہیں, ان کا کیا اینڈ ہے. آج وہ گولیاں کھا رہے ہیں سائیکیٹرسٹ سے لے کے, ٹھیک ہے نا, تباہ ہے, مینٹل ہیلتھ ان کی تباہ ہے, فزیکل لائف ان کی تباہ ہے, لائف میں بے برکتی ان کے ہے. تو سمارٹ ڈیسیجن لیں. ٹھیک ہے شادی مشکل ہے, لیکن وین یو کمپیئر کہ شادی کا اینڈ جو ہے وہ زیادہ برا ہے یا کنوارے رہنے کا اینڈ زیادہ برا, تو آپ خود ہی اب ڈیسیجن لے لیں. اور انفارچونیٹلی یہ چیز لڑکیوں میں بھی آ رہی, ینگ بچیوں میں, کہ وہ بھی شادی کے اب قائل نہیں ہے فار ویریس ریزن. تو میں انہیں بھی یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تدبر کریں کہ ٹھیک ہے آئی ایکسیپٹ شادی کے چیلنجز ہیں, آپ پہ ذمہ داریاں آئیں گی, آپ کی مرضی کچھ ختم ہوگی, آپ کو مرد کی بھی بات ماننی پڑے گی. اوبیسلی قوام ہوتا ہے مرد, اگر وہ ظالم نہیں ہے, ظالم اور قوام میں فرق ہے. سو یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, پھر آپ کو تھوڑا سا کیریئر سیکریفائس کرنا پڑے گا. تو یس شادی میں گیو اینڈ ٹیک تو ہے. میں نہیں کہتا شادی کے بعد بہت جو ہے نا وہ آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی, لیکن تدبر تو کریں نا, شادی کا اینڈ گول زیادہ برا ہے یا کنوارے رہ کے اینڈ گول زیادہ برا. اوبیسلی آپ کے سامنے, اور پھر ان کی مثال واٹ آر دا کانسیکوینسز جو اس ڈگر پہ گئیں, جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں, جن کو 40 سال میں جا کے یاد آتا ہے کہ کاش میں نے پہلے ہی شادی کی, اور پھر وہ ریگریٹ ہوتا ہے انہیں بہت زیادہ, پھر ان کی عمر بھی گزر چکی ہوتی, سب کچھ گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو تدبر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر غور و فکر کریں. آپ دیکھیں نا یوتھ تفکر اور تدبر کرنے لگ جائیں, ان کی ڈائٹ بھی ٹھیک ہو. آپ کبھی سوچیں تو صحیح, مطلب آپ کھا کیا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ, یہ ڈیڈ فوڈ ہے, ڈیڈ فوڈ ہے. ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا حرام ہے, حرام تو نہیں آف کورس, ہم بھی کھا لیتے ہیں, کبھی کبھی ہے, لیکن اٹ از بیسیکلی ڈیڈ فوڈ. اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اور کمپیئر اٹ ود فروٹس, کمپیئر اٹ ود جو آرگینک ڈائٹ ہے, کمپیئر اٹ ود ہیلدی ڈائٹ, تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ کبھی ڈیری ملک کے ریپر کے پیچھے پڑیں تو صحیح ہے کیا اس میں آپ کو سناتا ہوں. 56 گرام شوگر ہے ڈیری ملک میں, 56 گرام شوگر ہے, یہ میرے سامنے لکھا. ٹھیک ہے, 56 گرام شوگر کا پتہ ہے کیا مطلب ہے. 16 گرام شوگر جو ہے نا وہ ہوتی ہے ایک چمچ, بلکہ نہیں 4-5 گرام ایک چمچ ہے, چھوٹی چمچ. ٹھیک ہے, تو 56 گرام کا کیا مطلب, کتنی چمچیاں, 10 سے زیادہ, 12, 13, 14. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ چینی پڑی ہے کرش, 14 چمچیاں کھا جاؤ, کھا جائیں گے. اب یہی چیز ڈیری ملک میں نہیں کہتا حرام ہے, چاکلیٹ کھا سکتے ہیں, اوبیسلی موڈ بوسٹ ہوتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اب سوچیں نا ایک بندہ جو ہے وہ چاکلیٹ ہی کھائی جا رہا ہے اور وہ ڈیٹس کی طرف نہیں جا رہا. اللہ نے کتنی اور چیزیں شگری رکھی ہیں نیچر میں جو نیچرل شوگرز ہیں اور گڈ کاربز ہیں ان کے اندر. تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے نا, جب آپ کی ڈائٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, جب آپ اس پہ بھی غور و فکر نہیں کر رہے, اس کو ایک ہیبٹ بنائے غور و فکر کو, آپ سکسیسفل ہو جائیں گے, آپ کی پرسنالٹی بڑی بیلنس ہو جائے گی. ہر چیز پہ ریسرچ کرنی چاہیے. گوروں کے پاس مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے, لیکن ان میں یہ کوالٹی ہے. آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں نا, بڑا ریسرچ اورینٹڈ ہوتا ہے. یہ میں ان گوروں کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے گوروں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ایکسرسائز ان میں کتنی زیادہ ہے, ان میں ہیلدی لائف سٹائل کتنا زیادہ ہے, ان میں جو ہے وہ ایکسرسائز کتنی زیادہ ہے, اور ڈیسیژن میکنگ ایک ایک چیز وہ بڑا فالو کر کے کرتے ہیں چیزوں کو. دے گو بائی دا بک, جو ان کی کتاب ہے, جو بھی بنا لیا انہوں نے اپنے لیے, اور وی ڈونٹ گو بائی دا بک. اللہ کہتے ہیں طیب ڈائٹ کھاؤ قرآن میں. ٹھیک ہے, تو نوجوان جو ہے نا وہ کسی بھی چیز پہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹر حماد ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو اردو بازار بھیجا کسی کام کے لیے. تو میں نے اسے کہا کہ میری تمہیں ایڈوائس ہے کہ تم نا, یہ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے, وہ ماشاء اللہ وہاں ڈین ہے نا, تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ اردو بازار بھیجا کسی کام سے, تو میں نے کہا تم نا میٹرو پکڑو, ٹرین, اور یہ سیدھا تمہیں وہاں اردو بازار کے اسٹیشن پہ اتار دے گی, تو
جا کر کر آؤ. تو اس نے ضد کی نہیں میں گاڑی پہ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے گاڑی پہ چلے جاؤ. کہتے وہ 2.5 گھنٹے بعد آیا, مجھے آ کہتا ہے کہ اردو بازار نہیں ملا مجھے. کہتے میں حیران, کیا مطلب ادھر ادھر ہو گیا اردو بازار, وٹ از مینٹ بائی دس, اردو بازار مجھے نہیں ملا. تو کہتے اتنی جلدی گیو اپ کر دیا اس نے. یعنی کہتے نوجوان نسل کیا ہے, 2.5 گھنٹے بعد وہ آیا ہے, کیا کر رہا تھا وہاں پہ. تو میں نے پوچھا کیا اردو بازار کیوں نہیں ملا تمہیں, کہتا بس وہ میں نہیں ملا, مجھے کوئی جواب نہیں تھا اس کے. بھائی پوچھ لیتے کسی سے. گوگل میپ چلو ٹھیک ہے کبھی کبھی صحیح گائیڈ نہیں کرتا, اور اردو بازار ہے تھوڑی کمپلیکیٹڈ جگہ, آئی نو, لیکن اس نے زیرو ایفرٹ کی اردو بازار فائنڈ کرنے کی. تو وہ کہنا یہ مجھے چاہ رہے تھے, ہمیں بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ یہی وجہ ہے, مطلب جہاں پہ تھوڑی سی ایفرٹ ہے, تھوڑی سی مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں, میں نے نہیں کہا. اوکے, تو پھر جو ہے نا وہ ہم خود قصوروار ہیں. پھر کوئی بھی آپ کو نہ سمجھا سکتا ہے نہ آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو یہ کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں ہماری نسل میں, ہماری جنریشن میں. گیو اپ بہت جلدی کر دینا, محنت ہی نہ کرنا, بس یہ سوچنا کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چیزیں کرا دے, میں نے خود نہیں کرنا. تو اس طرح لائف نہیں گزرتی ہے, اس طرح گڑھا کھود رہا ہے آپ کے لیے, کھود رہے ہیں آپ خود, اور اس میں آپ گرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ پڑھا کریں, ریسرچ کیا کریں, کوئی چیز کرنے سے پہلے ریسرچ کر کے اس کو فالو کیا کریں. ہم تو دین بھی ایسے فالو کرتے ہیں, یعنی سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں, پڑھا ہی نہیں کبھی, فیس بک پہ کوئی چیز آتی ہے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو آپ پوری اپنی ایک لائف ڈیزائن کریں, ٹھیک ہے, بیٹھ کے کہ میں نے کیسے چلنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں, اور ایک بیلنس لے کر آئیں, ایک کمپوزر لائف میں لے کر آئیں. تو انسان میں اللہ نے بڑی کوالٹیز رکھی ہیں. اگر انسان صرف بیٹھ کے غور و فکر ہی کرنا شروع کر دے نا دن میں 10 منٹ, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان بڑا کچھ کر سکتا ہے, خود بڑا کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس نے اپنا ذہن بند کر لیا ہوا ہے, اور اسے اب بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ نیند کی بھی گولیاں لے لوں اور نیند آ جائے, ہر چیز کی گولیاں آ گئی ہیں نا, ہر چیز کی پل آ گئی ہے. تو اب اسے اس کی بھی پل چاہیے, ریلیجن کی بھی, کہ ریلیجن میں مجھے نا کوئی پل مل جائے, کوئی گولی مل جائے, ڈپریشن کی بھی کوئی گولی مل جائے, مشکلات حل ہونے کی بھی کوئی گولی مل جائے, اور بس میری ساری مشکلات جو ہے نا وہ غائب ہو جائیں ایک دم سے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ تم تفکر کرو, تدبر کرو بیٹھ کر, تاکہ تمہارا مائنڈ کھلے. اور جب تمہارا مائنڈ کھلے گا تو پھر تم خود ہی پرابلم سالونگ کی طرف جو ہے نا وہ آؤ گے. ورنہ شیطان حاوی ہوتا جائے گا, وہ اور ڈیموٹیویٹ کرتا جائے گا, لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جائے گا آپ کو. پھر آپ لوگوں کے در در پہ جائیں گے, ان سے التجا کریں گے, میرا یہ مسئلہ حل کر دو, میری مدد کر دو, میں بہت مایوس ہوں. تو یہ چیز پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی نہیں پسند کہ انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ٹھیک ہے نا, ایک حد تک مدد لی جا سکتی ہے, اس کے بعد لوگ بھی آپ سے تانگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ یار عمل تو یہ کرتے نہیں, جب انہیں میں عمل کی طرف لاتا ہوں تب یہ بھاگ جاتے ہیں. اور باتیں سنانے کا انہیں بہت شوق ہے, کہانیاں سنانے کا, کیتھارسس کرنے کا انہیں بہت شوق ہے, کہ میری کو بس سنی جائے سنی جائے سنی جائے. تو اس طرح لوگ بھی آپ سے پوٹ آف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو مجھ سے بھی مایوس ہے, مجھ سے مدد نہیں مانگ رہا اور کچھ کر بھی نہیں رہا. اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں حضرت مریم کے واقعے سے, کہ اس حالت میں اگر اللہ انہیں کہہ سکتا ہے درخت ہلاؤ, تو پھر آپ کی کیا ایسی حالت آ گئی ہے کہ آپ سے کوئی حرکت ہی نہیں ہو رہی ہے, کوئی موومنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اٹھ کر کچھ تو کریں نا اس ٹائم پہ, 2 نفل پڑھیں, اٹھ کر کو دعا کر لیں. چلیں کبھی کبھی دعا کا اتنا دل نہیں کرتا ہے, تو انسان جو ہے کوئی نیکی کا کام اس ٹائم کر لے, کوئی چیریٹی کر لے. آج کل تو آسان ہے بڑا, کوئی بھی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کھولیں تو کارڈ سے چیریٹی کر دی اسی وقت بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ اپنے اندر بڑی مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے, اور یہ بڑی بیسک چیز ہے تفکر کرنا. ٹھیک ہے, تو تفکر کی عادت بنائیں, موبائل کو بند کر دیا کریں, سائٹ پہ رکھ دیا کریں, اور ذرا اپنی لائف کے بارے میں سوچا کریں, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ زیادہ سوچیں. آپ پازیٹیو ہو جائیں, اللہ کے بارے میں سوچیں, آپ میں بہت فرق آئے گا انشاءاللہ. اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو آپ میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ اس کو لے کے. ٹھیک ہے, آپ کی ڈی موٹیویشن آہستہ آہستہ جو ہے نا ختم ہوگی, جو غبار آپ پر آیا ہوا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے کہ اگر میں آپ کو ان کی مثالیں دینا شروع کر دوں آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی اینڈ سٹیج ڈرگ ایڈکشن والے بچے کو میں نے ٹھیک ہوتے دیکھا. اینڈ سٹیج ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن بہت ورس ہوتی ہے, بہت ورس ہوتی ہے. اگر وہ وہاں سے واپس آ سکتے ول پاور کی بیس پہ, اسپرچل پاور کی بیس پہ, تو کوئی بھی کسی بھی پرابلم سے نکل سکتا اللہ کی مدد سے. آبویس سی بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات یاد رکھیں, قرآنک جو اپروچ ہے,
قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اللہ کی زمین بہت وسیع، اس لیے ہجرت کرو اگر تم سے اللہ کی عبادت ایک جگہ نہیں ہو رہی۔ اور انٹرسٹنگلی اس سے اگلی آیا کون سی ہے جو آپ نے بہت بار سنی ہوگی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی۔ اب میں جب اس کی تفسیر پڑھی پچھلے دنوں میں بڑا حیران ہوا، قرآن میں یہ جو آیات کا سیکوینس ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس سے اگلی آیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھے۔ اس کی تفسیر جب میں نے کھولی تو میں نے پڑھا کہ صحابہ ور بینگ پرسیکیوٹیڈ ان مکہ اینڈ ادر لینڈس، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا پریکٹیکل سولوشن دیا کہ اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تم ایک جگہ رہ کے پرسیکیوٹ ہوتے رہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نے سولوشن سامنے رکھا ہوا ہے، ہجرت کرو۔ لیکن کچھ صحابہ کے یہ فیئرز تھے، صحابہ کہہ لیں انہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو ذرا ابھی ایمانی طور پہ اتنے سٹرونگ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ میں بھی درجات ہیں، کچھ کا ایمان بہت سٹرونگ تھا، کچھ کا اتنا نہیں تھا۔ تو ان کے کچھ فیئرز تھے کہ اگر ہم سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو راستے میں موت نہ آ جائے، وہاں جا کر پرابلمز نہ ہو جائے، وہاں جا کر بیماری نہ ہو جائے، وہاں جا کر یہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا موت تو وہاں بھی آئے گی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، پریکٹیکل سولوشن لو، آگے بڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ تو دیکھیں یہی بات ہے، اسلام پریکٹیکیلٹی کا قائل ہے۔ اگر ایک بندہ نے خود قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے سفر ہی کرنا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ایک سچویشن سے نکلنے کے لیے، اور اللہ نے حالانکہ کئی سولوشنز رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خود ٹارچر بھی ہو، پرسیکیوٹ بھی ہو، اور کہتے جائیں کہ نہیں ہماری زندگی ایسی کیوں ہے، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ پریکٹیکل سولوشن پہ نہیں آئیں گے۔ نتھنگ کین ہیپن۔ جیسے آخری بات، میں اور طہا بھائی ایک بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت انفلوئنشل وہ فیملی سے ہیں، پولیٹیشین کی فیملی سے ہیں، تو وہ اپنا پرابلم بار بار بیان کر رہے تھے، بار بار بیان کر رہے تھے، اور کئی بار انہیں سجیشنز دی گئیں کہ اس طرح کریں، اس طرح کریں، لیکن وہ چیز نہیں چھوڑ پا رہے تھے جو اس پرابلم کی روٹ کاز تھی۔ تو پھر میں نے کہہ ہی دیا کہ جب تک آپ یہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ہماری بھی سجیشنز کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اور آپ کی پرابلم وہیں کی وہیں ہے۔ اور وہ روٹ کاز تھی ان کی گندی کمپنی، بری کمپنی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں نمازیں بھی پڑھوں اور میں چرس بھی پیوں، یہ ان کا اینڈ گول تھا، خواہش تھی، ٹھیک ہے، کہ شرابی کبابی دوستوں میں بھی بیٹھوں، وومنائزر دوستوں میں بھی بیٹھوں، اور جو ہے نا میرے پرابلمز بھی حل ہو۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یو ہیو ٹو لیو، یو ہیو ٹو سیکریفائز، یو ہیو ٹو موو آن، اور یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ روٹ کاز، جو روٹ کاز آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ہیں، اور تفکر اور تدبر کی طرف آئیں، غور و فکر کی طرف آئیں، اپنا مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹرسٹ می، اگر آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے بس واپس آ جائیں، تھوڑا سا ریئل ورلڈ میں واپس آ جائیں، اور ذرا غور و فکر کرنا شروع کریں، اینڈ اسٹارٹ ود اللہ، ہو از اللہ، اور اللہ کی نعمتیں کتنی، اور اللہ تعالیٰ کتنا مرسیفل ہے۔ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، بیسٹ آف کریشن، آپ اللہ کے ایمبیسڈر ہیں، آپ کوئی عام انسان نہیں ہے، آپ مسلم ہیں، مسلم ایگزیمپلری کریکٹر جو ایکسیلنس پہ ہونا چاہیے، جو دوسروں کے لیے ایگزامپل ہونا چاہیے، آپ وہ پہلی بات۔ دوسری بات، مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بہت ہائر مقصد ہے۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کا کہنا ماننا، دیٹس اٹ، نہ کہ صرف نماز پڑھتے رہنا، روزے، وہ بھی عبادت ہے، بٹ دیٹس ناٹ اونلی کانسیپٹ آف عبادت۔ تو عبادت ہے کہ اللہ کا کہنا ماننا، اب جو بھی اللہ کا کہنا مانے گا اس کا بیہیویئر کیسا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی میں اوپر ہے، جو بیہیویئر میں اوپر ہے۔ اب اس بندے کا بیہیویئر آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آن دا بیک آف ہز مائنڈ اور ہر مائنڈ ہی اور شی نوز کہ اللہ دیکھے۔ بیہیویئر جیسا صحابہ کا تھا، ابو بکر کا، وداؤٹ اینی greed, he used to help people۔ دور خلافہ میں بڑھیا عورت تھی ایک، اس کے خیمے میں جاتے تھے اور بکری کا دودھ چوتے تھے، بکری کا دودھ اسے پیش کرتے تھے، بلائنڈ وومن تھی، she was a blind woman، جھاڑو لگاتے تھے ایز اے خلیفہ۔ تو حضرت عمر کو بڑا انکشاف ہوا کہاں جاتا ہے شخص صبح صبح، کیونکہ وہ بڑا کمپٹیشن کرتے تھے آپس میں، they used to compete in goodness۔ یہ جو مسلم معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا تھا نا، they used to compete in higher values, in goodness۔ ہم کمپیٹ کرتے ہیں مٹیریل ویلیوز میں، اس لیے بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہاں جاتا ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ انہوں نے ان کو فالو کیا تو دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑے میں جاتے ہیں، وہاں اندر گئے، بڑھیا عورت سے پوچھا کون ہے شخص روزانہ آتا ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نظر نہیں آتا ہے، بہرحال یہ آتا ہے، مجھے دودھ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، صفائی کرتا ہے، روزانہ اس کا یہ روٹین ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا گریڈ ہے، انہوں نے ووٹ لینا تھا اس سے، عورت سے کوئی پرسنل بینیفٹ تھا، کوئی لالچ تھی، کس لیے کر رہے ہیں ایسا، کیوں؟
ہیومینٹی کی ہیلپ کیوں کریں؟ ہیومینٹی کے نعرے لگاتے ہیں لبرلز. جتنی بڑی ہیومینٹی اسلام نے قائم کر کے دکھائی ہے، جس طرح کے کردار، اس طرح کے کردار نہیں قائم ہو سکتے. وداؤٹ اینی نیڈ، وداؤٹ اینی گریڈ، دے ہیلپ پیپل. گریسفل آئیڈینٹی دور سے پتہ لگ جائے گا. ویژن کا ویژن یہ کہ میں نے اچھائی اچھائی اچھائی، ہر بات میں اچھائی، ہر بات میں مورل ویلیو، ہر بات میں روحانیت. ہر چیز کرنے سے پہلے اس نے سوچنا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں. یہ ویژن، یہ ایک سوچ بن جائے گی، یہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا. اس سوچ کے ساتھ وہ چلے گا تو آپ دیکھیں گے وہ خود بخود امپاور ہو جائے گا. تو بیسیکلی دس پرپز آف لائف فریز یو، آپ کو یہ فری کرتا ہے، ہر طرف سے فری کرتا ہے. اینڈ اٹ گیوز یو ویژن. اور اللہ نے یہی کہا، اللہ نے کہا ہے سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 29، اللہ نے کہا ہے کہ Allah puts forth a similitude, a slave man belonging to many partners disputing with one another and a slave man belonging to only one master. کون ہے بہتر؟ جو ایک ماسٹر کا غلام ہے یا جو بہت سے ماسٹرز ہیں جس کے جو غلام ہیں اور وہ آپس میں ڈسپیوٹ کر رہے ہیں؟ کون بہتر ہے؟ اب بہت سے ماسٹرز کا غلام کیا ہے کہ ہم میڈیا کے بھی سلیو ہیں، جو میڈیا کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہم سیلیبریٹیز کے بھی سلیو ہیں، سوسائٹی کے پریشر کے بھی سلیو ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک کا بندہ جو کرنا ہے اس کی بات مان کے. یہ بہتر ہے کہ آپ نے سب کو اپنا ماسٹر بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک کو بنائے نا، اور وہ ایک کون ہے؟ گاڈ آلمائٹی اللہ. اسلام ویک لوگوں کو امپاور کرنے آیا اور جو آلریڈی اسٹرانگ ہے ان کو مزید امپاور کرنے آیا. اور ہمیں اس ٹریجر کا احساس نہیں ہے. یہ جو توحید کا کنسیپٹ ہے ون گاڈ، اگر ہم اللہ کے ایٹریبیوٹس جان لیں تو ہم ایسے امپاور ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ نے مثال دی ہے سورہ ابراہیم میں کہ اللہ gives parable of a tree. کلمہ طیبہ کی مثال ایک ٹری کی طرح ہے، ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہے. جڑ سے کیا مراد ہے؟ اس کی سٹیبل پرسنالٹی ہے. چیلنجز آ جائیں، جو مرضی ہو جائے، وہ نہیں ہلے گا. ہاں پتے جھڑیں گے، پھل گریں گے، شاخیں ٹوٹیں گی، وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. کیوں؟ جڑ اسٹرانگ ہے، بلیف ان اللہ اسٹرانگ ہے، توکل اسٹرانگ ہے، تقدیر پہ ایمان ہے. نقصان ہو جائے الحمدللہ. اسٹرانگ پرسنالٹی. He knows who is Allah. He knows day of judgment میں مجھے جسٹس مل جائے گا. یہ ساری چیزیں امپاورڈ کریکٹر بناتی ہیں. اور یہ شخص، اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں. اس کا ویژن اتنا بڑا ہے، یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. یہ انڈیویجولسٹک نہیں ہے بلکہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، ایک دوسرے کو امپاور کرتا ہے. معاشرے میں جا کے غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے، انہیں امپاور کرتا ہے. ایک دوسرے کو، دوست جو ہیں جن کا مذاق اڑا ہے ان کو امپاور کرتا ہے. مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، جو غریب ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ہے اصل میں امپاور شخص. اور یہی شخص جو ہے کامیاب ہوگا. یہ اپنا فروٹ تا قیامت دے گا. جب یہ چلا جائے گا تب بھی فروٹ دے گا، کیونکہ اس نے ایک پازیٹیو امیج چھوڑی ہے، امپیکٹ چھوڑا ہے اس جگہ پر. اب آپ دیکھیں کہ آپ جب یہاں سے جانا چاہتے ہیں آپ کیا امپیکٹ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، یا آپ اس انسٹیٹیوٹ سے، اس آڈیٹوریم سے بھی اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، کیا امپیکٹ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ہاؤ مچ امپاورڈ یو آر. سو ان آرڈر ٹو سکسیڈ ان لائف، لیٹس سمرائز، یو نیڈ سرٹن اسکلز اینڈ دیز اسکلز ول امپاور یو. اس اسکل سے آپ لائف کے بڑے بڑے چیلنجز پار کر جائیں گے. یو ول بی کیئر فری. کوئی بڑا مسئلہ آ جائے، پرابلم آ جائے، آپ ہنسیں گے پرابلم کے سامنے. کیوں؟ بیکاز آف دا پرپز دیٹ اسلام ہیز گیون یو.